تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو بھائی کی طرف سے حضرات گرامی آئیے اللہ کے اب محبوب ایک بندوں، کو آواز دی جائے جس نے مجھے حکم دیا تھا کہ مجھے میں نے کلام الہی کی جو آیت پڑھی ایک مناسبت کے طور پر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف لے، اور ایک چادر ہے، یہ حضرات ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس جملے پر۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور اے میرے اللہ جو لوگ ان سے محبت کریں آپ ان سے بھی محبت کریں۔ ایک موقع پر فرمایا اے اللہ، میں یہ تمام سے محبت یعنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے، اے اللہ اب ان سے محبت کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 6.5 سال کا آپ کو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی تربیت کی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک موقع پر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، راستے میں آپ منہ سے بچے ہی تو ہیں، راستے میں ایک کھجور سوکھا ہوا ملتا ہے، آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کھا لیں کیونکہ ابھی آپ منہ سے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین کخ پھینک، اسے مت کھاؤ، کیا معلوم اس صدقے کا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، آپ صحیح نماز نہیں پڑھ پا رہے، قریب تھا کہ گر جائے، پھر کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھنے لگی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ نماز میں یکسوئی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں گرنے کے قریب ہو جاتی تھی، پھر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فرماتی ہے کہ میرے ابا جان 3 دن سے میں بھی بھوکی ہوں، میرا بیٹا حسن بھی بھوکا ہے، حسین بھی بھوکے ہیں، میرے شوہر بھی بھوکے ہیں، وہ باہر
باہر گئے ہیں کہیں سے رزق حلال کا انتظام ہو جائے تو کھانے کا انتظام ہو جائے. بس یہ بات سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کون حسین ہے؟ آپ وہی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دیتے ہیں اور تہنیت فرماتے ہیں, اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوتا ہے, آپ کا نام حسین رکھا جاتا ہے اور سنت ابراہیمی ادا ہوتا ہے. آخر میں یہ کہہ کے ہٹنا چاہوں گا میرے بھائیوں, جب بروز جمعہ ہوتا ہے, سن 61 ہجری ہوتی ہے, محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوتی ہے, اس سے پہلے کا جو دن 9 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے, رات آتی ہے, آپ نے ان جو 4000 کی تعداد میں دشمن اسلام تھے, آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بول نہ سکے. آپ نے بڑا عظیم خطبہ پیش کیا, اس میں یہ بات بھی فرمائی کیا تمہارے لیے بات زیبا دیتی ہے کہ تم ایسے شخص کو شہید کر دو, ایسے شخص کو شہید کر دو جس کے نانا جان آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ نانا جان میرے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے. کیا تم ایسے شخص کو شہید کر دو گے, قتل کر دو گے؟ پھر فرماتے ہیں کیا آپ ایسے شخص کو شہید کر دو گے, قتل کر دو گے جس کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولی, کبھی زندگی میں ایک جملہ جھوٹ کا نہ نکلا. پھر فرماتے ہیں کیا تم ایسے شخص کو شہید کر دو گے جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے؟ میرے پیاروں, 10 محرم الحرام کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے, فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز صلاۃ الخوف والی پڑھی جا رہی ہے, اور اس کے بعد شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے. آپ کا بیٹا علی اصغر بچتا ہے, پیاس کی حالت میں علی اصغر اپنی زبان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں دشمنوں ہمیں نہیں پانی ملا نہ ملے, لیکن میرے اس معصوم کو تو پانی دے دو. لیکن ایک تیر کا وار جو ہوتا ہے معصوم کے گلے پہ پڑتا ہے, وہ شہید ہوتے ہیں. پھر وہ خون جو شہادت کا خون ہوتا ہے معصوم کا, وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے, وہ بہادر حسین, انہوں نے ہاتھ کو یوں کیا اور فرمانے لگے میرے اللہ, آج میرا بیٹا بھی شہادت کے جھام تک پہنچ چکا ہے. اے اللہ اگر آپ کو یہی منظور ہے تو حسین کو بھی یہی منظور ہے. ہمیں تو تیری رضا چاہیے, ہمیں تیری رضا چاہیے. پھر وہ عصر کا وقت ہوتا ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو میرے بھائیوں آپ شہید ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر کہنے والے نے یہ بات کہی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ضرور کہا ہوگا جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. آج میں اس محفل کے کنوینر بڑے بھائی جناب بھائی ارشد اقبال عرف پپو صاحب دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ بزم غزل اردو خیر آباد کی جانب سے آپ نے یہ پروگرام رکھا. بہت پیارا پروگرام, بڑا اچھا پروگرام, جہاں شعراء ایسے دانشور شعراء حضرات جو اب تک آئے انہوں نے جو کلام پیش کیا, اور جو میرے بعد انشاءاللہ آئیں گے وہ اپنا کلام پیش کریں گے. ہر شاعر کے کلام سے ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے اور اہل بیت سے محبت بھی بڑھ رہی ہے.
اہل کربلا سے محبت بھی بڑھ رہی ہے، اہل شہداء اسلام سے محبت بھی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی ارشد اقبال عرف پپو صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور ہمارے بیچ میں حضرت مولانا و ڈاکٹر محمد الیاس قاسمی صاحب طائب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے سرپرست مربی عزت مآب عالی وقار جناب حاجی مست حفیظ رحمانی صاحب، اور شورا حضرات کے استاد محترم جناب عزیز خیر آبادی صاحب، اور آج کے جلسے کے صدر محترم جن سے بہت پرانا ماشاءاللہ میرا ربط ہے، میں چھوٹا تھا جب سے آپ کا تعلق ہے، میرے والد محترم بھی آپ کو چاہتے تھے، عزت مآب عالی وقار ڈاکٹر آصف صاحب دامت برکاتہم، اور اخیر میں سارے شورا حضرات کا شکر گزار ہوں۔ نام کس کا لوں، بس ایک نام لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب ہمارے بھائی ضیاء الوی صاحب دامت برکاتہم جو تشریف فرما ہے، آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، آخر میں یہ کہہ کر کہ سارے شورا حضرات ہم پر آپ احسان کر رہے ہیں، آپ اپنی شعر و شاعری سے امت مسلمہ کا ایمان جگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے اس کام کو جاری رکھیے، جاری رکھیے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ بڑا کام ہے، آپ کے ذریعے نوجوان بچے بھی اصلاح پا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ مسعود صاحب اور بھی دیگر حضرات، قاری محمد اعظم صاحب، یہ سب قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا تھا، اور سرزمین قصبہ خواب خیر آباد یہ تو شہرا ادبا اولیاء کا یہ خیر آباد ہے۔ الحمدللہ اس خیر آباد کی زمین پر ناظم جلسہ جناب شکیل کلامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آنا، میں دل کے گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔